جو لوگ پہلے سے وہاں پر ہوتے ہیں ان کی چودراہٹ مار کھاتی ہے تو مخالفت کرتے ہیں۔ اگر اخلاص ہو، اعلیٰ ضربی ہو تو انسان دوسرے کو برداشت کرتا ہے، ورنہ اس کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ میرا پوتا جب انقلاب برپا کرے گا تو تم میں سے ہر شخص سے کہہ رہا ہے ہم پالیں گے، تو جو لے گا وہ چھوڑ کے بھاگ تو نہیں جائے گا۔ یہاں پر آ کر ذرا سا لوگ ٹھہرے۔ چچا ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں آخر تک ساتھ دوں گا۔ تو دوسرے بھائیوں کو نہ دے کر چچا ابو طالب کو دادا نے اپنے پوتوں کو حوالے کیوں کیا؟ اس لیے کہ عبد المطلب کے جو 10 بیٹے تھے کئی بیویوں سے تھے۔ ابو طالب کی والدہ اور آپ کے والد عبداللہ کی والدہ ایک تھی، اس لیے آپ ابو طالب کے حوالے کر دیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ 13 سال کی آپ کی عمر ہے، صرف 13 سال کی۔ آپ نے چچا ابو طالب سے کہا چچا آپ کاروبار کی سفر کرتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چچا سمجھے کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ کہہ دیا میرے بھتیجے کو، ایسا ہوتا ہے؟ معاف کیجیے گا، بڑی تلخ حقیقت ہے اور جن پر بیتی ہے وہ خوب سمجھتے ہیں۔ جب بچے کا باپ نہ ہو، چچا ماموں کوئی پال رہا ہو تو ان کے بچے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ارے بوجھا ہے ابا پر۔ تو چچا ابو طالب نے آپ کو لٹکا لیا، میرے بھتیجے کیا میرے بیٹوں نے تمہیں کچھ کہہ دیا ہے؟ میں تو تم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، بیٹا تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ آپ نے فرمایا چچا بات یہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کثیر العیال ہیں، بچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، کچھ کام کروں، کچھ ہاتھ بٹاؤں۔ اور آپ کا مزاج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں رہتے وہاں کے لوگوں کے ساتھ کام میں لگ جاتے ہیں۔ جب مسجد نبوی بن رہی ہے مدینہ منورہ میں اور صحابہ پتھر ڈھو رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سر پر پتھر لے کے چل رہے ہیں، تو بعض صحابہ نے آ کر عرض کیا کہ ہم اس کے لیے بہت کافی ہیں، آپ آرام کیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھ کو بھی ثواب لینے دو، میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ جہاں کہیں رہتے کسی نہ کسی کام میں لگے رہے، تو یہ آپ کا مزاج تھا کہ میں چچا کے اوپر بوجھ نہ بنوں، کچھ کروں۔ اور آپ 13 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ پہلی مرتبہ سفر میں گئے ہیں، اور اسی سفر میں وہ راہب ملا ہے جس نے پوچھا یہ بچہ کس کے ساتھ ہے، اس بچے کو کون لے کر آیا ہے؟ ابو طالب نے کہا میں۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکے سے آئے ہو؟ ہاں۔ لے کر لوٹ جاؤ، اس بچے کو لے کر آگے مت جاؤ، یہ بچہ مستقبل میں آخری پیغمبر ہونے والا ہے۔ آپ کی بعثت سے پہلے آسمانی نظام میں وہ آثار نظر آتے تھے، اور جن لوگوں نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھی ان کو کتابوں کا علم تھا، وہ آپ کی علامتوں سے آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح بیٹے کو باپ پہچانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود و نصارہ ان کی کتابوں کے اندر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اس طرح موجود تھیں، اور ان نشانیوں کی بنیاد پر وہ اللہ کے نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح بیٹے کو باپ پہچانتا ہے۔ یہ سفر ہوا 25 سال کا۔ جب آپ 25 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ باقاعدہ کاروبار کرنے لگے۔ بی بی خدیجہ کا مال لے کر آپ شام گئے، مکے کا مال شام میں بیچا، شام کا مال لا کر مکے میں بیچا، اور بی بی خدیجہ کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ کوئی عظیم اہم شخصیت بننے والے ہیں، اسی لیے انہوں نے نکاح کے لیے از خود پیغام دیا۔ جو بیوہ ہو چکی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 2 شوہروں سے ان کو اولادیں تھیں، اور دونوں شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ سوچ کر اب مجھ کو نکاح نہیں کرنا، اب اسی حال میں زندگی گزار دینی۔ یہ زمانہ چلا، 40 سال تک پورے علاقے میں، پورے مکے میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس کو آپ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض ہو، اختلاف ہو۔ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس،
جھگڑے کے فیصلے آپ کرتے تھے، مشورے لوگ آ کر آپ سے لیتے تھے، پورا مکہ آپ کو صادق و امین کے نام سے یاد کرتا تھا۔ اختلاف کب شروع ہوا؟ یہ ہے مین پوائنٹ، محبت رسول، اطاعت رسول۔ اختلاف کب شروع ہوا؟ جب آپ سے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ تو ایک ہے اور مرنے کے بعد اپنے کیے کا حساب دینا ہے، ظلم مت کرو، زنا مت کرو، دھوکہ مت دو، ڈاکہ مت ڈالو، چوری مت کرو۔ تب سیدھی سی بات ہے، جب آپ ان برائیوں سے روکو گے تو چور آپ کی مخالفت کرے گا، زانی آپ کی مخالفت کرے گا، لوگوں کا مال ہڑپنے والا آپ کی مخالفت کرے گا۔ ہمیشہ کا اصول ہے، جو بھلائی کا پیغام دے گا تو برائی کے ٹھیکیدار اس کی مخالفت تو کریں گے۔ مخالفتیں شروع ہوئی، مخالفتوں کی بہت تفصیلی داستان ہے، چند واقعات سناتا ہوں اس لیے کہ میری گفتگو کا اصل نشانہ ہے محبت رسول اور اطاعت رسول۔ نہ محبت کے بغیر ایمان مکمل ہے، نہ اطاعت کے بغیر ایمان مکمل ہے۔ ان دو پٹریوں پر ایمان کی گاڑی چلے گی۔ مخالفتیں شروع ہوئی، چچا ابو طالب چونکہ اسی مذہب پر قائم تھے، اسی دین پر قائم تھے جو مکے والوں کا دین تھا، تو وہ چچا ابو طالب کا احترام کرتے تھے۔ آپ کو کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر، کبھی لالچ دے کر، کبھی راستے روک کر، کبھی ظلم کر کے لوگوں نے آپ کو آپ کی تحریک سے روکنا چاہا، آپ کو پتھر مارے، آپ کے اوپر گندگی پھینکی، آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوڑھنی لا کے رکھ دی، بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس پر بھی جب معاملہ قابو میں نہیں آیا تو ایک دن میٹنگ کی گئی، کوئی نوجوان ایسا ہم کو چاہیے جو ان کا سر قلم کر کے آگے۔ سیدنا عمر بن خطاب نوجوان ہے، بہادر ہے اور سخت ترین اسلام مخالف ہے، وہ کھڑے ہو گئے، یہ کام میں کرتا ہوں، ہاں یہ کام تم کر سکتے ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب گئے تھے کہاں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، سیدنا محمد رسول اللہ کا سر لے کر آنے کے لیے، اور کیا ہوا؟ اپنا سر دے بیٹھے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ مکے والوں نے مشورہ کر کے اپنے ایک سردار کو، عتبہ ابن ربیعہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر کسی بھی حال میں ان کو اس پر آمادہ کر لو کہ وہ اپنی تحریک واپس لے لیں۔ پیسہ چاہتے ہو پیسہ لے لیں، عہدہ چاہتے ہو عہدہ لے لیں، کسی سردار کی بچی سے شادی کرنا چاہتے ہو شادی کر لیں، کسی بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہو علاج کرا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں، جہاں آج طواف ہوتا ہے، تو بعد میں بہت بڑا ہو گیا علاقہ، پہلے چھوٹا تھا اور کچا تھا، اکثر لوگ وہاں جمع رہتے تھے۔ ایک طرف ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، مخالفین اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عتبہ ابن ربیعہ آ کر بیٹھ گیا، بھتیجے تم سے پورے خاندان کو بڑی محبت تھی، مرحوم عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا، بڑی خوشی منائی گئی، بڑی امیدیں وابستہ تھی، تمہارا بچپن تمہاری جوانی ہماری نگاہوں کے سامنے گزرا، ہم تم سے بہت پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، تمہارے اوپر اعتماد کرتے تھے، یہ امید تھی کہ تم سردار بنو گے، بادشاہ بنو گے، ہم تم کو لے کر پوری دنیا پر غلبہ حاصل کریں گے۔ لیکن بھتیجے تم نے یہ کیا شروع کر دیا؟ آباء و اجداد کے دین کا انکار کرنے لگے، بت پرستی کی مخالفت کرنے لگے، اور تم صرف ایک خدا کی وحدانیت کی تعلیم دینے لگے۔ بھتیجے اگر تمہیں اس کے پیچھے، اس تحریک کے پیچھے حکومت چاہیے تو ہم سب مل کر جمع ہو کر تمہارے سر پر پگڑی باندھ دیتے ہیں، تم بادشاہ، ہم تمہاری رعایا۔ اگر تمہیں پیسہ چاہیے، اتنا پیسہ ہم جمع کر دیتے ہیں کہ عرب کے سب سے بڑے مالدار تم بن جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی بیماری ہے، کوئی دماغی ٹینشن ہے، ہم ماہر ڈاکٹر سے حقیقی میں تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ کسی خوبصورت بچی سے شادی کرنی ہے، تم صرف اشارہ کرو، ہم اس کے گھر والوں کو تیار کر دیتے ہیں۔ تم کو جو چاہیے لے لو، لیکن اس تحریک کو واپس لے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. جب اس کی بات مکمل ہوئی تو آپ نے پوچھا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں. میں کچھ کہوں؟ ہاں کہو. تو آپ نے قرآن پاک کے 24ویں پارے میں حامیم سجدہ کا پہلا رکوع تلاوت کیا. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. بڑا پاکیزہ کلام. اور پڑھتے پڑھتے آپ وہاں تک پہنچے جہاں خداوند قدوس انسانوں سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بات قرآن میں کئی جگہ کہی گئی ہے. بندو ہمارے محبوب کو تکلیف مت دو. انسانوں ہمارے محبوب کو کمزور مت سمجھو. ہم انتقام لینے پر آئیں گے. ایک سیکنڈ میں تمہاری بستیاں پلٹ دیں گے. یہ تو ہمارے محبوب دن میں لوگ ان پر گندگیاں پھینکتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اور وہ رات میں کھڑے ہو کر تہجد میں رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جس طرح آپ نے پچھلی قوموں کو تباہ اور برباد کیا تھا میری قوم کو تباہ اور برباد مت کیجیے. جس طرح آپ نے پچھلی قوموں پر پتھر کی بارش کی تھی میری قوم پر ایسا عذاب نازل مت کیجیے گا. جس طرح آپ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبو کر مارا تھا میری قوم کو سیلاب میں ڈبو کر مت ماریے گا. جس طرح آپ نے قوم عاد اور قوم ثمود کو تہو بالا کیا تھا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. قوم ثمود کو چیخ نے ہلاک کیا اور قوم عاد کو تیز ہوا نے ہلاک کیا. اے میرے خالق و مالک یہ بندے نادان ہیں، یہ میرے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، ان کو آپ تباہ اور برباد مت کیجیے گا. خدا بند قدوس کہہ رہا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اے ہمارے محبوب اگر یہ نہیں مانتے، اگر یہ مخالفتیں نہیں بند کرتے تو ان سے کہہ دیجئے خدا بند قدوس اعلان کر رہا ہے جس طرح میں نے قوم عاد اور قوم ثمود کو ہلاک کیا ہے تم کو بھی ہلاک کر دوں گا. جب ان آیتوں پر آپ پہنچے تو عتبہ ابن ربیعہ نے آپ کے ہونٹ پر ہاتھ رکھ دیا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا بھتیجے میں خاندان کا رشتے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اس کے آگے مت بڑھو. ان آیتوں کو سننے کی ہمت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اور قوم عاد اور قوم ثمود کی تباہی اور بربادی بہت مشہور تھی. اٹھ کر گیا ادھر یہ لوگ مشرکین مکہ انتظار کر رہے تھے. جاتے ہوئے انداز چلنے کا الگ تھا اور آتے ہوئے انداز الگ ہے. قدم بوجھل ہو گئے، نگاہیں جھک گئی، چونکہ کلام کان میں وہ کلام پڑ چکا ہے جیسا کلام کان میں کبھی سنا نہیں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے آپ امی ہیں لیکن آپ کی زبان سے نکلنے والا یہ کلام قرآن مقدس پوری دنیا مل کر ایسا کلام بنانے سے عاجز ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور جا کر ابو جہل اور مشرکین مکہ سے کہا اس بچے کو اسی حال میں چھوڑ دو، اس کو مت چھیڑو. میری رائے یہ ہے کہ اس کو مت چھیڑو، اس کا راستہ مت روکو. اگر یہ جھوٹا ہوگا دنیا خود نمٹ لے گی اور اگر سچا ہوگا اور جھنڈا بلند ہوا تو ہمارا ہی تو نام ہوئے گا. ان لوگوں نے کہا یہ بھی گیا، یہ بھی گیا. اور آپ کو بتلا دوں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آج پہلی بار نہیں آیا ہوں، دسیوں بار آپ نے ہم کو سنا ہوگا، ہمارے علماء کو سنا ہوگا. ہمارا کوئی ذمہ دار عالم کبھی آپ کو نہیں بولتا فلانے کی بات مت سنو، فلانے کی مسجد مت جاؤ، فلانے کی تقریر مت سنو. کون کہتا ہے یہ بات؟ یہ خطرہ کس کو ہے؟ ہمیشہ باطل کو خطرہ حق سے ہوتا ہے. سنیں گے پھوٹ جائیں گے. یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا. یہ ہنگامے کہاں ہوتے ہیں؟ اور بتلا دوں میں آپ کو اس وقت ہندوستان کے اندر جو بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، آگرہ کے اندر ہوئی، علی گڑھ میں ہوئی اور مقامات پر اتنے مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے، فلاں بنائیں گے، بے مقصد پریشان ہیں ہم. یاد رکھیے گا ہم کہتے ہیں یہ بیچ کی دیوار گرا دو، کمپاؤنڈ ہٹا دو، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کون کتنا جاتا ہے دنیا خود دیکھے. ہم تو انتظار کر رہے ہیں اس بات کا پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہو.
کہ جس کی طبیعت چاہے جو مذہب چاہے قبول کرے، الحمدللہ اسلام کو یہ خطرہ نہ کل تھا نہ آج ہے، کبھی نہیں ایسا کسی کی بات سننے سے، کسی کا پیغام سننے سے کبھی منع نہیں کیا گیا۔ قرآن اللہ کی وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو پتھر کے اندر سے پانی نکال دیتی ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جہاں جہاں جاتا تھا پتھر دلوں کو بسیج کر پانی اس کے اندر سے نکال دیتا تھا۔ جب مشرکین مکہ اس میں بھی ناکام ہو گئے تو اگلا قدم اٹھایا، کیا ان کا بائیکاٹ کرو۔ پوری قوم جمع ہوئی، ایک قرارداد پاس ہوئی، ان کا بائیکاٹ ہوگا، نہ کوئی سامان ان کے ہاتھ بیچے گا، نہ خریدے گا، نہ لڑکی دے گا، نہ لڑکی لے گا۔ سب کی دستخطیں ہوئیں، خانہ کعبہ پر اس دستاویز کو ٹانگ دیا گیا، اس کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا۔ پنج کا متفقہ فیصلہ۔ اب مسلمان تھوڑے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو لے کر ایک گھاٹی میں جا کے ٹھہر گئے، اس گھاٹی کا نام ہے شیعہ ابی طالب۔ اس کی پارٹیاں آج بھی لگی ہوئی ہیں۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جب آپ مکہ المکرمہ میں حرم میں مشرق کی جانب باہر نکلے، باب السلام کی جانب، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، ادھر سے آگے بڑھے آپ عزیزیہ کی جانب، تو راستے میں وہ مقام آتا ہے جہاں پر شیعہ ابی طالب تھی۔ اپنے صحابہ کو لے کر آپ وہاں مقیم ہو گئے، دانا پانی بند ہے، بائیکاٹ ہو گیا، کہیں سے کچھ نہیں آتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہفتوں ہفتوں ہم پیڑ کے پتے چبا کر گزارا کرتے تھے، اور جس طرح بکری کو بنی ہوئی منگنی ہوتی ہے ایسے ہم کو پکانا بنا ہوا ہوتا تھا منگنی کی شکل میں۔ عورتوں کے سینے خشک ہو گئے تھے، بچے بھوک کی بنا پر رات میں بلک بلک کر روتے تھے، میلوں دور تک وہ آواز جاتی تھی، لیکن یہ پتھر صفت انسان اس پگھلنے کو تیار نہیں تھے۔ 3 سال اس حال میں گزرے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مختص سے صحابہ، ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ بھی ہے، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، اور ابو طالب بھی۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے چچا ابو طالب یہاں بھی آپ کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور اس کے بعد 3 سال کے بعد جب باہر نکلے تو پھر مشرکین مکہ نے اگلی میٹنگ کی اور آ کر ابو طالب کو گھیرا، اے ابو طالب، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، تم سردار ہو، اور تم چونکہ ہمارے مذہب پر برقرار ہو اس لیے ہم تمہارا احترام کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے بہت انتظار کیا کہ شاید تم اپنے بھتیجے کو منع کر لو گے، تمہارے بھتیجے نے گھر گھر میں جھگڑا لگا دیا ہے، ہم آخری فیصلہ کن بات کرنے آپ کے پاس یہ آئے ہیں، یا تو ان کو منع کر دو ورنہ ہم طاقت کا استعمال کریں گے اور جو انجام ان کا کریں گے وہی انجام تمہارا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے، لوٹ کر آئے، چچا ابو طالب نے آپ کو بلایا، بھتیجے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا، آج بھی تمہارے ساتھ ہوں، اپنے عہد پر قائم ہوں۔ تو دادا نے عہد لیا تھا کہ میرا پوتا انقلاب برپا کرے گا، دنیا اس کے اوپر چاہ دوڑے گی، چھوڑ کر بھاگ تو نہیں جاؤ گے بھتیجے، لیکن میرا بڑھاپا ہے، تقریباً 80 سال کی عمر ہے، میرے کمزور کندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ابو طالب نے ساتھ دینے سے معذرت چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ الفاظ گئے کہ چچا آج پیچھے ہٹ گئے، جو پہاڑ کی چٹان بن کر کھڑے ہوئے تھے دشمنان اسلام کے سامنے، آپ نے فرمایا چچا اگر مکے والے میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں اور دنیا کی تمام دولتیں لا کر میرے قدموں پر نچھاور کر دیں اور مجھ سے یہ امید کریں کہ میں کفر اور شرک کے بیچ میں، توحید اور شرک کے بیچ میں کمپرومائز کا راستہ نکال لوں، خدا کو بھی مانوں اور غیر خدا کو بھی شامل کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ ساتھ دے سکتے ہو دے، ورنہ میرا ساتھ چھوڑ دے، آپ با اختیار ہیں، اللہ کو منظور ہوگا اس کا دین سربلند ہوگا، ورنہ میں جام شہادت نوش کر دوں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے، چل دیے آپ۔ ابو طالب آپ کو دیکھ رہے ہیں، آواز دی بھتیجے بھتیجے لوٹو، بھتیجے سنو، میں
مکے والے میرے ساتھ چاہے جو سلوک کریں، میں ہر دکھ درد میں، ہر مصیبت میں تمہارے ساتھ تھا اور ہوں۔ معمولی محبت ہے۔ چند دنوں کے بعد ابو طالب بیمار پڑے اور وہ ان کا آخری وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے، مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا چچا آپ نے میرے ساتھ بڑی محبت کا سلوک کیا ہے، بڑی ہمدردیاں کی ہیں، لیکن چچا آپ نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا، آپ کلمہ پڑھ لیجیے۔ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجیے، اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو میں آپ کو اللہ کے ہاں کچھ دلا نہیں پاؤں گا۔ اطاعت شرط ہے، محبت داستان سن رہے ہیں آپ، اطاعت شرط ہے، کلمہ پڑھ لیجیے۔ ادھر سے ابو جہل بولا، دوسرے دشمنان اسلام بولے ابو طالب ہم تمہارا صرف اس لیے احترام کرتے ہیں کہ تم ہمارے آباء و اجداد کے دین پر برقرار ہو، اور ابو طالب زندگی بھر تو آباء و اجداد کے دین پر قائم رہے، کیا موت کی تکلیف سے گھبرا کر بے دین ہو کر مرو گے؟ ابو طالب نے جواب دیا، بھتیجے سن رہے ہو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے، کسی کو مت سنائیے، تنہا میں کافی ہوں اللہ کے سامنے گواہی کے لیے، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے۔ اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے اور اگر آپ ایمان نہیں قبول کریں گے تو میں اللہ کے یہاں آپ کو کچھ دلا نہیں پاؤں گا۔ چچا ابو طالب نے پھر پلٹ کر دیکھا مشرکین مکہ کو، پھر ان لوگوں نے تانا دینا شروع کیا، ابو طالب مکے کی عورتیں تانا دیں گی کہ موت کی گھبراہٹ سے تنگ آ کر، موت کی تکلیفوں سے گھبرا کر مرتے وقت بددین ہو کر مرا۔ یہ گفتگو جاری ہے، آپ فرما رہے چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے۔ چچا کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں ضرور خوش کر دیتا، لیکن دنیا کیا کہے گی۔ اسی حال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار ہوتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا چچا جہنم میں گئے، چچا جہنم میں گئے، ابو طالب جہنم میں ہوں گے۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ کیا عذاب ہوگا؟ پیر کی چوٹیاں آگ کی ہوں گی، جس سے دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ وقت کی تنگی کے باوجود دو اصولی بات ذہن میں رکھیے، محبت رسول کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں اور اطاعت رسول کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں۔ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام محبتوں زیادہ نہیں ہے تو تم اللہ کے عذاب سے انکار کرو، اور وہی قرآن کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ۔ جب تک آپ کی اطاعت نہ قبول کرے، آپ کے فیصلے کو قبول نہ کرے اور دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ ہو، بشاشت کے ساتھ آپ کے فیصلے کو قبول نہ کرتے ہو، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ جو پیغمبر کی مخالفت کرے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہم رات بھر محبت رسول پر ترانتیں گاتے ہیں، اطاعت کا کہیں نام نہیں آتا۔ میں نے دسیوں مرتبہ یہ بات کہی، آج بھی کہہ رہا ہوں، مکے والوں کا آپ سے اختلاف آپ کی ذات سے تھا نعوذ باللہ؟ بالکل نہیں۔ جس رات آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے اور آپ ہجرت کر کے باہر نکلے ہیں، سینکڑوں ننگی تلواریں باہر ناچ رہی تھی آپ کی جان کے لیے، آپ کے خون کے پیاسے تھے وہ لوگ۔ زندہ مردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لانے والے کو 100 سرخ اونٹ کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس رات بھی ان نالائقوں کی، ان دشمنان اسلام کی امانتیں آپ ہی کے پاس تھی۔ ہجرت کی رات میں بھی اللہ کے نبی کے پاس مشرکین مکہ کی امانتیں موجود تھیں۔ حضرت علی کو آپ نے اپنے بستر پر لٹایا اور کہا علی یہ امانتیں ہیں، ان کو مکے والوں کو دے کر مدینہ آنا۔ کس کی امانت تھی؟ کون سے مکے والے؟ صحابہ تھے؟ نہیں، یہ وہ دشمنان اسلام تھے جو آپ کی جان لینے کے لیے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ امانتیں کہاں تھیں؟ دسیوں مرتبہ لوگوں نے پوچھا مکے والوں سے تم کو ان کی ذات سے کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں۔ اسی لیے خداوند قدوس نے آپ سے کہا
آپ مکے والوں سے کہہ دیجئے 40 سال کی عمر تمہارے بیچ میں گزری ہے، کوئی ایک داغ بتلاؤ. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. 40 سال تمہارے بیچ رہا ہو، صادق و امین کہتے تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ میں اعلان کر رہا ہوں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور تم میرے خلاف بغاوت کر رہے ہو. دنیا کو اختلاف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں تھا، نہ کل نہ آج. اختلاف آپ کے پیغام سے تھا، اختلاف آپ کی تحریر سے تھا. ہمارے لیے وہ باتیں جہاں کچھ کرنا نہ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آسمان میں روشنی، بال ایسے، دانت ایسے، خاندان ایسا، چہرہ ایسا. اس میں اتباع کا پہلو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا ذکر کرنا باعث ثواب ہے. اتباع کیا ہے اس کے اندر؟ پیغمبر نے کچھ فرمایا ہے؟ وہ کہا ہے سلم القطع واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تمہیں کاٹے اس کو جوڑو، جو تعلق توڑے اس پہ احسان کرو، جو برا سلوک کرے تم بھلا سلوک کرو. یہ کون کہے گا؟ پڑوسی کا حق ادا کرو، بیواؤں کی خدمت کرو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، کاروبار ایمانداری سے کرو، دھوکہ مت دو، غبن مت کرو، تکلیف مت دو، ایذا رسانی مت کرو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، کسی مسلمان کو اسلام سے باہر مت کرو. پیغمبر اسلام کفار کو اسلام میں داخل کرنے آئے تھے، مسلمانوں کو جہنم بھیجنے نہیں آئے. کہاں ہے بات؟ کہاں ہے پیغمبر کے پیغام؟ پیغمبر نے پیٹ پر پتھر مارے، کون بتلائے گا؟ پیغمبر نے پتھر کھا کر دعائیں دی، انہیں کون بتلائے گا؟ لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کر کے راتوں میں رو رو کر امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں. خدا بندہ ان کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ آپ عذاب بھیج دیتے، عذاب مت بھیجیے گا. طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے ہیں اور خدا بند قدوس نے فرشتے کو بھیج دیا، پہاڑ کے فرشتے کو. جس طرح آپ کے کارپوریشن میں پربھات چیئرمین صاحب ہو جائے، آپ کے محلے کارپوریٹر پربھات کا چیئرمین بن جائے، اس کی مرضی کے بغیر بلڈنگ بنے گی؟ میئر کی مرضی کے بغیر پتہ ہلے گا؟ جو فرشتہ کہاں کا انچارج ہے خداوند قدوس نے اس کو بھیج دیا. جا کر میرے محبوب سے پوچھو، اگر ان کی مرضی ہو تو طائف کی اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس طرح پیس دو جس طرح چکی کے پاٹ میں گیہوں پیس کر آٹا بنا دیتا ہے. اوپر سے آرڈر ہو چکا ہے، پیغمبر کی منظوری کا انتظار ہے. آپ نے سنا؟ فرمایا نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. ان لوگوں نے پتھر مار لیے، مجھ کو تکلیف دے لی. اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے ان کی اولاد در اولاد میں قیامت تک کوئی تو ایسا پیدا ہوگا جو کلمہ پڑھے گا. اللہ کے نبی نے اس قوم کو ہلاک نہیں ہونے دیا. اور ہندوستان میں عرب سے چل کر آنے والا وہ مسلم بادشاہ محمد ابن قاسم فاتح سندھ، یہ اسی قبیلے کا تھا جس قبیلے نے اللہ کے نبی پر پتھر برسائے تھے. جس قبیلے نے اللہ کے نبی پر پتھر برسائے ہیں اس قبیلے کا نام قبیلے بنو ثقیف ہے. اور محمد ابن قاسم اسی قبیلے بنو ثقیف کا نوجوان ہے. محمد ابن قاسم الثقفی. اللہ کے نبی نے اس وقت اگر اس قوم کو ہلاک کرنے کا آرڈر دے دیا ہوتا تو محمد ابن قاسم پیدا ہوتا. تو میرے بزرگوں، میں نے اپنی بات کا آغاز جہاں سے کیا، بتائیے گا، میں نے اپنی بات کا آغاز جہاں سے کیا، محبت رسول بھی ضروری ہے، اطاعت رسول بھی ضروری ہے. ایک بات تو آپ ذہن میں یہ رکھیں. دوسری بات سنیں، ہمارا مسلم سماج، خاص طور پر ہمارے نوجوان، یہ کسی بھی برائی کے اوپر تیزی کے ساتھ چلتے ہیں. اور کیونکہ بڑوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کے لیے بڑے ذمہ دار ہیں. اسلامی اصول یہ ہے، جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو. وہ سمجھتا ہے نہیں سمجھتا نہیں ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے. اللہ نے کہا کہو تو کہہ دو، پیغمبر نے کہا کہو تو کہہ دو. کیوں؟ بچے کے کان میں پہلی آواز خداوند قدوس کی کبریائی کی اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جانی چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے خدا کی کبریائی. اشہد ان محمد رسول اللہ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے. یہ دونوں باتیں بچے کے کان میں کہہ دی گئیں تاکہ بچہ بنیادی طور پر اللہ کا بندہ
توحید کا علم بردار اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم بردار اور دونوں کی اطاعت کا پابند ہو جائے. یہ بچہ سال 1.5 سال کے بعد بولنا شروع کرے گا. جب یہ بولے تو اس کی زبان سے پاکیزہ کلمات کہلواؤ، کلمہ کہلواؤ، دعائیں کہلواؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلواؤ، گالی مت دلواؤ اس سے. لوگ شوق کرتے ہیں بچے کو گالی دینے، عورتوں سے بچوں کو گالی دی جاتی ہے، دوستوں سے بچوں کو گالی دلوائی جاتی ہے. نہیں، جب بچہ اور بڑا ہو، اس لائق ہو، کچھ پڑھ سکے، تو اس بچے کو سب سے پہلے خدا اور رسول کی معرفت کی تعلیم دی جائے. اسکول پڑھتا ہے شوق سے پڑھے، لیکن کلمہ دعائیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ بچے کو انگلی پکڑا کر چائے پائے کے بٹھا کر آپ کی مرضی اپنے ساتھ مسجد میں لاؤ، تاکہ بچے کو یہ معلوم ہو کہ یہ کام بھی کرنا. جب 7 سال کی عمر سے بچے کو آپ مسجد میں لائیں گے تو انشاءاللہ بالغ ہونے سے پہلے نماز کا پابند ہو جائے گا. جب تک بچہ بہت چھوٹا ہوگا، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، تو آپ کے ساتھ چپک کے چلا آتا ہے. کیوں؟ ابھی محلے میں کھیلنے کے لائق نہیں ہوا ہے. وہ بچے مسجد دکھتے ہیں 5 سال کے، 6 سال کے، اور جب بچہ 7 سال کا، 8 سال کا ہو گیا، اب اس میں شعور پیدا ہو گیا، اب اس کو نہیں پڑی مسجد میں جانے کی. اس کے لیے محلے گندے بچے بہت کافی ساتھ میں کھیلنے کے لیے. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تنبیہ کرو، تاکید کرو، نماز چھوڑے تو مارو. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یاد رکھیے گا سب سے بڑی کمی ہے اپنے بچے کی غلطی پر نہ ہم خود مارتے ہیں اور نہ یہ پسند کرتے ہیں کوئی مارے. اور بچوں کو تنبیہ کرنی ہے، ڈانٹنا ہے، بچے کا مزاج بننا چاہیے. غلط کروں گا سزا ملے گی، یہ جرات جو چاہوں کروں، کوئی کچھ نہیں بولنے والا ہے. جن والدین نے اپنے بچوں کو بچپن سے یہ مزاج دیا ہے وہ بچے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. ابھی کل کے اخبار کی نیوز ہے، 10 سال کا بچہ، اس نے کوئی چیز مانگی، باپ نے نہیں دیا، خودکشی کر لی اس نے. کیوں؟ ایک دن میں ہوا ہے، مزاج بنایا. ابو ٹافی تو ٹافی، ابو کھٹا تو کھٹا، ابو مٹھا تو مٹھا، ابو بائک تو بائک، جو چاہتے بچے کرتے. جب اس طرح بچے بالغ ہوئے، اب محلے گندا ماحول ہے، وہاں نشے ہیں، گولیاں ہیں، انجیکشن ہے، اس کا پاؤڈر ہے، نہ جانے کس کس طریقے سے مسلم قوم کی اس قیمتی مسلم سرمایہ کو برباد کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے. اور پورے مہاراشٹر کے اندر مسلمانوں کی کثیر آبادی والے شہروں کے اندر، ممرا ہے، کلیان ہے، بھیونڈی ہے، بمبئی کے وہ علاقے مسلمانوں کی آبادی کے ہیں، وہاں باقاعدہ نشہ آور چیزیں سپلائی کی جا رہی ہیں اور ہمارے آپ کے نوجوان بچے اس کو استعمال کر رہے ہیں. معاف کیجیے گا، اس حقیقت کو کان کھول کر سن لیجیے. مرغی پالتے ہیں، بکری پالتے ہیں، رات میں 12 بجے ایک مرغی کم آئی تو تاج لے کے ڈھونڈنے چلتے ہیں، مرغی کہاں گئی میری، بکری کیوں نہیں آئی. اور بچہ رات میں 2 بجے تک باہر تو کہاں ہے، باپ کو نہیں پڑی، کس کا بیٹا ہے، 100 روپے لے کر جانا ہے، کہاں خرچ کرنا. آپ نے اس کو بائک کی چابی دے دی، رات میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے کہاں ٹہل رہا ہے. معلوم ہے کیا ہوگا؟ پھر ہوگا کیا؟ ایک آدھ واقعہ سنا دوں میں آپ کو. اس کی ہولناکی، اس کا بھیانک منظر سمجھیے، ورنہ پوری کی پوری قوم تباہی کے دانے پر جاتی. نوجوان بچوں کو قابو میں نہ کرنے کا انجام سن لیجیے. اسی بھیونڈی کا واقعہ ہے. ایک بچے کی شادی طے ہو گئی، کارڈ چھپ گیا، کارڈ پڑ گیا. شادی سے 1 ہفتہ پہلے برخوردار صاحب گھر میں فرماتے ہیں، یہ واقعہ 26 سال پہلے کا ہے، اس شہر بھیونڈی کا. 26 سال. اس وقت ایک گاڑی 40 لاکھ کی آتی تھی، جو شہر میں 1 ہی 2 لوگوں کے پاس تھی. اس نے کہا وہ گاڑی میں لوں گا. باپ نے کہا بیٹا شادی کے خرچے ہیں، کاروبار اچھا نہیں ہے، گھر میں گاڑی ہے، دیکھیں گے، اس سے فارغ ہو جانے دو. اس نے کہا نہ، مجھ کو گاڑی پہلے چاہیے اور نیو بیرانی چاہیے. باپ نے اس کو تھوڑا سا آنکھیں دکھائی، کیا تماشا کرتے ہو، اتنا لمبا خرچہ ہے اور تم کو گاڑی کی پڑی. اس نے کہا کہ پھر میں بچ جاؤں گا، میں غائب ہو جاؤں گا، گاڑی چاہیے تو میں شادی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. اور بالآخر باپ نے
پیاز کے پیسے سے گاڑی لا کر دروازے پہ کھڑی کی تو بیٹے صاحب نے نکاح قبول کیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں یہی گل کھلائیں تو جو ہو رہا ہے ہونے دیجیے, پھر ہونے دیجیے. اور اگر اس دن سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں پر کنٹرول کیجیے. یہ پاگلوں کا ملک ہے. یہاں پر قانون بنا دیا گیا, بچوں کو ڈانٹو مت, بچوں کو مارو مت, مارنا جرم ہو گیا. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جائیں جا کر چلر روم کے اندر جا کے دیکھیں. پرسوں کی رپورٹ ہے, بچوں کو لے کے جا رہے ایکسرسائز, 4 بچے کھڑکی توڑ کے بھگ گئے. سارا کارنامہ بچے انجام دے رہے جن کے اوپر قانون نہیں بیٹھتا. اور بڑے بڑے پیشہ ور ان بچوں کو پیسہ دے کر مرڈر کرا رہے ہیں. اس شہر کے اندر کم سے کم 10 مرڈر ایسے ہوئے ہیں جو 18 سال سے کم عمر کے بچوں نے کیے. ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ مالدار گھرانے کے بچے نہ محنت کرنے کو تیار, نہ پڑھنے کو تیار. پڑھائی کے نام پر 50 لاکھ ڈونیشن دے دو, ان کو سیکنڈ راشٹر سے پاس کرا دو, ڈاکٹر صاحب بن کے آ گئے, انجینئر صاحب بن کے آ گئے. الف کا نام لٹ نہ آتا ہو, عمارت بنا دی گئی, مشینریاں لگا دی گئی, ڈاکٹر تو ہم کہلائیں گے. پراپرٹیاں ہیں, بلڈر بن گئے, پیسہ آ رہا ہے, ہم تو انجینئر کہلائیں گے. الف کا نام لٹ آتا ہو کہ نہ آتا ہو, کمپٹیشن کے میدان میں کسی مصرف کے نہیں, سول لائن میں کسی مصرف کے نہیں ہے. یہ دھکا پلیٹ گاڑیاں, یہ چیٹنگ کر کے پاس ہونے والے کلکٹر یہ بنیں گے, کمشنر یہ بنیں گے, جج یہ بنیں گے, سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ کی نمائندگی نہیں ہے. اس ہفتے کی کرنٹ نیوز ہے, پچھلی حکومت نے ریزرویشن کا بل پاس کیا, مراٹھوں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی. نئی حکومت نے اس کو آگے بڑھا دیا, اس کے اندر ایرر دکھا کر اس کو سرد خانے میں ڈال دیا. کیوں؟ وہاں آپ کے افراد نہیں ہے. نہ پڑھنے کا شوق ہے, نہ محنت کرنے کا شوق ہے. اللہ کے بندو, اگر پیسہ ہے, تمہارے بچے نہیں پڑھتے ہیں, کسی غریب بچے کو پڑھا دو. اپنے گھر کی شادی 50 لاکھ خرچ کرتے ہو, نہیں سننے کو تیار ہو. اللہ نے ہم کو نوازا ہے, ہمارا شوق ہے, ہم کریں گے. کسی غریب کا بھی ہاتھ پیلا کر دو. کوئی بھی ایسا کام ہو دنیا آخرت کا اس سے بھلا ہو. اور اپنی نئی نسل کو نشہ آور دواؤں سے, پاؤڈر سے, انجیکشن سے, گولیوں سے روکیے. خدا را روکیے. وہ دن آ گیا ہے کہ جو لوگ نشے کے خلاف بولیں گے ان کو آگے جانے کے بعد کوئی بلیٹ مار دے گا, کوئی استورا مار دے گا, کوئی گولی مار دے گا. وہ دن آ گیا ہے. وہ خوخوائی نوجوانوں کے اندر. اگر کسی برائی سے ان کو روکو, یہ کیا کرنا ہے, چل اپنا کام کر. کسی نے ایک ہاتھ مار دیا, کیسے مارا میرے بچے کو؟ ارے بھائی غلط کر, تم کو کیا کرنا ہے؟ یہ مسلم قوم کا جواب ہے جس کے پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. برائی کو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے روکنے کے لائق نہ ہو, زبان سے روکو, ورنہ دل سے اس کو برا جانو. یہ مسلم قوم دنیا کو اچھائی کا پیغام دینے والی آج دنیا کی سب سے گندی, سب سے ملک, سب سے اپاہج, بھکمنگی قوم ہوگی مسلم قوم. اب اگر ظلم, زیادتیاں اور ہمارے بارے میں تبصرے بازیاں, تو میرے بھائی بزرگوں برا مت مانو. آباء و اجداد کے کارنامے کچھ اور تھے, ہمارے کارنامے کچھ اور ہیں. اقبال نے کہا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار کو کردار ہماری باتیں کرتے. ہمارے دادا پردھان رہے, ابا چودھری رہے, فلانا باغیچہ رہا, فلانی کھیتی رہی. ارے آج تمہارے پاس کیا ہے کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی, نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آباد, وہ ہمارے سمرقند, بخارا, نیچاپور, بغداد, ہماری کتب خانے, ہماری لائبریریاں, مسلم بادشاہوں کی تاریخیں. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبادی, جو دیکھے ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سہپارا. مسلمانوں اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے. آئے کیا آ رہے, اچھی بات. اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے تو کچھ کرنا ہوگا. تو میرے بزرگوں, میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی, ابھی آپ کو ایک بہت تفصیلی بیان اور سنا ہے. میں اس بات کو تازہ کر دوں اور آپ سے رخصت چاہوں.
سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی ایمان والا نہیں رہ سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے، لیکن اطاعت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پیغمبر کی اطاعت کے بغیر بھی ایمان معتبر نہیں، اور پیغمبر کی محبت کے بغیر بھی ایمان معتبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگار مسلمانوں اور پیغمبر کی گنہگار امت کو محبت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اطاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اطاعت اور محبت کی دو پٹریوں پر ایمان کی گاڑی چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پورے مجمع کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ جن دوستوں کی کوششوں سے یہ پاکیزہ جلسہ ہوا، یہ آپ کا محلے کا مدرسہ جو الحمدللہ 10 سال سے زیادہ اس کو ہو چکے ہیں اور یہ سال میں ایک بار پروگرام کراتے ہیں، کتنا پیارا پاکیزہ پروگرام ہوتا ہے۔ بیچارے محنت کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ محلے کے لوگ کبھی کبھی جا کر پوچھے، بھائی بچے پڑھنے آتے ہیں، جو استاد پڑھاتے ہیں ان کی پگار کا نظم ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا ہے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، پنکھا ہے، وائرنگ ہے، ٹاٹ ہے، پلاٹ ہے، کباڑ ہے، کچھ تو لگتا ہوگا۔ ہم مسلمانوں کا کچھ حصہ اس مکتب مدرسے میں لگے، یہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، دعائیں پڑھائی جا رہی ہیں، نماز سکھائی جا رہی ہے، دینیات پڑھائی جا رہی ہے، یہی تو ہمارے آپ کے کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر جینے اور دین پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔